الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الوراء خلق الأرض والسماوات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں برادر مکرم عزت مآب قاری افتخار احمد صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ کی اس جامعہ مسجد میں حاضری کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ میری حاضری کو آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس وقت مجموعی طور پر
پریشان کون ہے؟ بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی حالت اور زیادہ تشویشناک ہے، جس وجہ سے میرے اس وجہ سے حال احوال معلوم کریں۔ ہر بندہ پریشان ہے، گھریلو زندگی دیکھیں تو وہ بھی پریشانیوں کے ساتھ بھری پڑی ہے، باہر کی زندگی دیکھیں، ذہنی ٹینشن اپنی جگہ پہ، ایک بے چینی اور بے سکونی کا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن پاک نے ہمیں بتایا یہ دنیا کے جو لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سکون کا ہر بندہ متلاشی ہے اور اس کی ضرورت ہے، لیکن جہاں سے یہ سکون تلاش کر رہے ہیں وہاں سے ملے گا نہیں۔ اگر کسی کو سکون چاہیے تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور خود اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ بے شک اہل ایمان کی جو صفت تھی اللہ نے قرآن میں یہ بتائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے، اور جتنا ہی اس محبت کے اندر مضبوطی آئے گی اتنا ہی انسان کے دل کے اندر سکون آئے گا، اور جتنا ہی اس تعلق میں اور اللہ کی محبت میں کمی ہوگی اتنا ہی انسان کی زندگی بے چین ہو جائے گی اور بے قرار ہو جائے گی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے۔ جسم مٹی سے بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک بھی زمین سے مہیا کی۔ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن جو روح ہے سکون یا بے سکونی اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ زمین کی مٹی سے نہیں بنا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بھی آسمانوں سے نازل کی ہے۔ بے شک آپ بہت اچھی بلڈنگ بنا لیں، بہت اچھا بستر اس پر بچھا لیں، عمدہ سے عمدہ خوراک کھا لیں، دنیا میں لذت کی جتنی چیزیں سمجھی جاتی ہیں ساری مہیا کر لیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سکون کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں، امر الہی ہے، وہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس کی خوراک اوپر سے اس کو آئی ہوئی ملے گی تب ہی اس کو سکون آئے گا۔ بے شک اور جب تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہوئے بلال ہے، اور زخموں سے چور و چور بدن ہے، اور دوسرا دن ہے وہ گھر کے ایک کونے میں پڑے تکلیف کے ساتھ کرا رہے ہیں، تو امیہ آتا ہے اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا ہے بلال آپ بھی اللہ کا نام لوگے؟ تو اس حالت کے اندر جب سارا بدن چھلنی ہے، زخموں پہ نمک پاشی بھی کی گئی ہے، تو بلال آگے سے فرماتے ہیں اے ظالم، جتنا لطف آج مجھے اس کے نام کے اندر آ رہا ہے نا، اتنا مزہ تو پہلے کبھی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہے۔ جتنا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا دکھوں کے اندر بھی سکون دے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत जी ये बात समझ में नहीं आती है, दुख के अंदर सुकून कैसे आता है? बदन छलनी हो रहा है, जख्मी किया जा रहा है और ऊपर जनाब कोड़े बरस रहे हैं और फिर सुकून कैसे? हजरत थानवी साहब ने फरमाया, यार देखते हो ना कुछ लोग मिर्चें तेज खाते हैं, सालन में चटनी खाते हैं, तेज मिर्चें खाते हैं। तो हजरत ने फरमाया जो तेज मिर्चों खाने के आदी होती है ना, जब वो सालन खा रहे होते हैं उनकी आंखों से पानी भी गिर रहा होता है, सी भी कर रहे होते हैं, लेकिन मजा भी आ रहा होता है। वो ये जाहिरी जो थोड़ी मोटी तकलीफ है ना, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब अल्लाह के साथ ताल्लुक पुख्ता हो जाता है तो इन छोटे मोटे तकलीफों की तरफ फिर ध्यान ही नहीं होता। इन तकलीफों के अंदर भी वो लज्जत महसूस करते हैं, रब के ताल्लुक की, प्यार की, मोहब्बत महसूस करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, आमीन। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने दिल एक लिया है, इस दिल के अंदर मेरी जात पर यकीन रखो। क्या फरमाया अल्लाह ने? मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। अल्लाह करीम फरमाते हैं, इंसान मैंने आंखें तो तुम्हें दो दी हैं, हाथ भी दो दिए, पाँव भी दो दिए। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, लेकिन दुनिया के किसी बंदे को मैंने दो दिल नहीं अता किए, दिल एक ही अता की है। या अल्लाह ये क्यों? फरमाया इसलिए वतवक्कल अलल्लाह, इस एक दिल के अंदर अगर यकीन और भरोसा हो तो एक अल्लाह की जात का हो, दिल भी तेरा एक हो और इस दिल के अंदर तेरा भी एक अल्लाह ही का हो। सुभान अल्लाह। इस दिल के अंदर दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। जब तेरा दिल रब की वादानियत का मस्कन बन जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तेरे दिल के अंदर वो सुकून अता करूंगा जो दुनिया वाले मालो दौलत के अंदर तलाश करते हैं, तख्तो ताज के अंदर तलाश करते हैं। अपने दिल के अंदर तू मुझे बसा ले, तेरे दिल के अंदर मैं सुकून पैदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे साथ ताल्लुक तो पैदा करके देख। हालात तो दुनिया में आते रहते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन। मुल्की तौर पर भी हालात आते रहते हैं, इंसान की जाती तौर पर भी हालात आते रहते हैं, लेकिन ताल्लुक जब रब के साथ होगा कोई परेशानी नहीं होगी। बंदा रब के साथ यूं बातें करेगा जैसे बंदा अपने ताल्लुक वाले के साथ बातें करता है। आज हमें नमाज के अंदर सुकून नहीं है, दुआओं में लज्जत नहीं है। असल वजह यह कि वो ताल्लुक कमजोर है। जितना पुख्ता ताल्लुक होगा बंदा रब के साथ क्यों बातें करेगा, हालात की परवाह नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते हैं वकाना फिल मदीनति तिस्अतुराति युफ्सिदूना फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। ऐ कायनात के इंसानों, अगर मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है, सारी कायनात वाले तुम्हारे मुखालिफ हो जाएं, तुम्हें दुख पहुंचाना चाहें, अगर मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक मौजूद है और मैं अल्लाह करीम तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ, कायनात वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम्हें एक मिसाल बयान करूँ, उस मिसाल बताऊँ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर 9 बदमाश थे और गुंडे थे, जिन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया, लनुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही मा शहिदना मालिक आलिही व इन्ना लसादिकून। सालेह अलैहिस्सलाम रात के वक्त घर के अंदर सो रहे होंगे, हम जाके दीवार फलांग कर अंदर घुस जाएंगे और सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। सुबह के वक्त हम कहेंगे मा शहिदना मालिक आली, वो भाई किसने मार दिया साले को, हमें तो पता भी कोई नहीं है। और हम रोना शुरू करेंगे, आंसू पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने साले को कत्ल कर दिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं व मकरू मकरम व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून।
अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन। फिर उनकी तदबीर नाकाम हो गई, अल्लाह की तदबीर कामयाब हो गई। अल्लाह ने सारे बदमाशों को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने पैगंबर की हिफाजत फरमा ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहीं बताना ये चाहते हैं कि कुरान जो है ना ये दिलों पे मेहनत करता है। बेशक। शिफाउल लिमा फी सुदूर, दिलों की बीमारियों का शिफा है कुरान अल्लाह का। और कुरान पाक सारा इंसान की यकीन की तब्दीली का नाम है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ ताल्लुक कायम कर मेरे बंदे, हालात जैसे भी हों, तेरी कौम वाले तेरे मुखालिफ हो जाएं, तेरे मुल्क वाले मुखालिफ हो जाएं, अजनबी ममालिक वाले सारे तेरे मुखालिफ हो जाएं, सारी कायनात वाले तुझे मिटाना चाहें, तो कोई परवाह न कर, अगर मैं अल्लाह तेरे साथ हूँ, सारी कायनात वाले तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था वअलम अन्नल उम्मत लद इज्तमाअत अला अन यनफऊका, ऐ मेरा साथी ये बात याद रख ले, दिल के अंदर बिठा ले, सारी कायनात वाले अगर तुझे नफा पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह करीम की मर्जी नहीं है तो कोई नफा नहीं पहुंचा सकता। और अगर सारी कायनात वाले मिलकर तुझे दुख पहुंचाना चाहे, तुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे, तुझे कत्ल करना चाहे, तेरे मुल्क को तबाह करना चाहे, तेरे घर को तबाह करना चाहे, सारी कायनात वाले मिल जाए, अगर अल्लाह करीम की मदद तेरे साथ है, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेशक बेशक। ये यकीन जितना मजबूत होगा मेरे भाई, उतना ही दिल में सुकून भी आएगा, उतना ही अल्लाह की मदद भी आएगी। बेशक। जितना ये यकीन कमजोर होगा, उतना ही बेचैनी भी आएगी, उतना ही परेशानी भी आएगी, और उतना ही अल्लाह की मदद भी मुंह मोड़ देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान फरमाया अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल करते रहते हैं, करते रहते हैं। कब तक या रसूलल्लाह, कहा जब तक बंदा जल्दी ना मचाए। कहा जी जल्दी मचाने का क्या मतलब है? कि बंदा ये ना कहे कि मैंने बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह तो सुनता ही नहीं है। जब ये बंदा कह देता है फिर अल्लाह कहता है जा, फिर जो सुनता है फिर उसको सुना। मेरे ऊपर अगर तेरा यकीन नहीं तो फिर जा, जिस पर यकीन रखता है फिर जा, फिर उसको पुकार। अल्लाह के अलावा किसी पर यकीन न रख। जब दिल तेरा पुख्ता हो जाएगा फिर जो है ना अल्लाह की मदद आएगी। कुरान तो भरा पड़ा है मिसालों से कि हालात को ना, मोमिन हालात को नहीं देखते, वो अल्लाह की जात को देखता है। अब हालात देखना कैसे थे और मदद अल्लाह की कैसे तवज्जो करना। सूरह क़सस से 20वां पारा अल्लाह फरमाते हैं वलक़द वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मंजर भी देखो रावलपिंडी के मुसलमानों, ऐ बिहारी मस्जिद के मुक्तदियों। अल्लाह करीम फरमाते हैं कुरान पाक में तुम हालात को देखकर क्यों परेशान हो जाते हो? अगर वक्ती तौर पर कोई दुश्मन कोई थोड़ी सी बात कर दे हो, जी मीडिया ने ये बयान दे दिया, फलां ने ये दे दिया, क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तुमने पढ़ा है, कुरान के ऊपर तुम्हारा ईमान है, तो आओ मैं अल्लाह करीम तुम्हें बताऊं हालात कैसे थे, या अल्लाह कैसे हालात थे। पता फिरौन बच्चों को ज़बह कर रहा था, युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। बनी इसराइल के घर के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता, फिरौन के फौजी जाके छुरी फेर देते और ज़बह कर देते। माँ बाप की आंखों के सामने उनके लश्ते जिगर ज़बह हो रहे थे, किसी की जुर्रत न होती आगे बोलने की। अल्लाह करीम फरमाते हैं जब बच्चे ज़बह हो रहे थे, उन्हीं दिनों के अंदर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, मूसा की माँ के दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ, अभी फिरौन के फौजी आएंगे, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह कर देंगे। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाते हैं वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। मैं अल्लाह करीम ने मूसा की माँ के दिल के अंदर ये बात डाल दी
حالات کیسے بنے ہوئے تھے، بچے ذبح ہو رہے تھے، لیکن موسیٰ کی ماں نے اللہ پر یقین کیا۔ پھر کیا ہوا، معصوم موسیٰ کو صندوق کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد دریا کے اندر پھینک دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيَ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میری بچی، تو بھی کنارے کنارے چلتی جا، دیکھ ذرا یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چلتا گیا صندوق، موجوں کے اوپر تیرتا گیا، اور چلتے چلتے سیدھا جا کے فرعون کے محل کے پاس جا کر کنارے لگا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعونیوں نے دریا سے نکالا، موسیٰ کی بہن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرعون سے تو چھپا کے ہم نے دریا کے اندر ڈالا تھا، یہ تو پھر ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لانا کچھ نہیں ہوگا، میرے نام پہ یقین کرتے ہوئے تم نے دریا کے اندر صندوق کو ڈالا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہی صندوق سے باہر نکالا گیا، فرعون ذبح کرنا چاہتا تھا، اللہ کریم نے فرعون کی بیوی کے دل کے اندر ننھے موسیٰ کی محبت ڈال دی، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اتنے بچے ذبح ہو گئے تو ہو گئے، اس ایک بچے کو تو چھوڑ دیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس بچے کو ذبح کرنا چاہتے تھے اسی کو فرعون نے بیٹا بنا کے پالنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی پہ بس نہیں، حالانکہ بات تو یہ بڑی ہے کہ ذبح ہونے سے اللہ نے بچا لیا، لیکن اللہ نے فرمایا اسی پر بس نہیں کرنی۔ موسیٰ کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا تیرا بچہ واپس لوٹائیں گے، اگر اسی پہ بس ہو جائے تو وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، چلو جی دودھ پلانے والی بھائیوں کو بلاؤ، وہ آ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے تو پوچھو نا، میں اللہ تمہیں بتاؤں راولپنڈی کے مسلمانوں کو کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام پی رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، ارے دودھ کیسے پینے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کریم دودھ پینے جو نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا تو نے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، تو نے دودھ پینا اپنی ماں کا، اس کے ساتھ رابطہ وعدہ ہے، واپس لوٹانا ہے، اپنی ماں کا تو نے دودھ پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی یہ سارا شغل دیکھ رہی ہے۔ اب فرعون بھی پریشان ہے کہ جناب یہ کیسے، بیٹا تو بنا لیا اور جناب اس کو اب دودھ نہیں پی رہا، آپ کیا کریں؟ موسیٰ کی بہن کہنے لگی ایک عورت کو میں جانتی ہوں، کہو تو اس کو بلا کے لے آؤ، شاید اس کا دودھ پی لے، وہ تو پریشان ہے، کر لے آؤ جلدی لے آؤ۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ فرعون نے تحقیق کیوں نہیں کروائی کہ یہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ میں ایک عورت کو لے آتی ہوں، اسے تحقیق کیوں نہیں کروائی؟ میں نے کہا تحقیق وہ کرنے دے نہیں آیا، ذبح کیوں نہیں کیا اس نے، ذبح کیوں نہیں کیا، وہ بھی تو اللہ نے بچایا، بیٹا کیوں بنا لیا، یہ بھی تو اللہ نے کہا۔ اب اللہ نے ایسا پردہ ڈالا، وہ کہاں سوچنے دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی، امی آ جاؤ، ہمارے بھائی کو تو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے، اب دودھ کے لیے پریشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، انہوں نے جو چھاتی کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کے قرآن میں فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ کی امانت، موسیٰ کی ماں کی امانت موسیٰ کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے اوپر جو یقین کرے گا حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اس کی جان کی بھی حفاظت کروں گا، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کروں گا۔ آج 23 مارچ بھی ہے، ہم پاکستان کے دفاع ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے، یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں نا
دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. قرآن کا ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو. لیکن ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں رکھنا. بھروسہ رکھنا ہے کس کی ذات پہ رکھنا ہے؟ اللہ. جتنا تعلق آپ کی ذات پہ پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی مدد زیادہ آئے گا. حالات ایسے بھی ہوں. وقت تھوڑا دس دو باتیں صرف اشارہ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے، دریائے قلزم کے کنارے پر پہنچے. آگے دریا کی موجیں جوش مار رہی ہیں، کوئی راستہ کوئی نہیں، نہ کوئی پل ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی بیڑی ہے. پیچھے فرعون بھی اپنی فوجیں لے کر آ گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَخْذَهُمْ مُشْرِكِينَ. صبح سورج طلوع ہوتے وقت آگے جناب دریا، پیچھے فرعون کی فوجیں، نہ آگے بھاگنے کا کوئی راستہ، نہ پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ. کمزور ایمان والے ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے. لیکن جس کا یقین اللہ کی ذات میں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا قال کلا. بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ پکڑے گئے، لیکن ایمان کی آنکھ سے دیکھو تو نظر آتا ہے کوئی نہیں پکڑے گئے، کیونکہ ہمارا یقین اسباب پر نہیں ہے، یقین مسبب الاسباب پر ہے. اس لیے شاید تڑپا تو کہنے لگا ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اس رب سے مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ہرگز کوئی نہیں پکڑے گئے. ارے کیسے نہیں پکڑے گئے؟ راستہ جو کوئی نہیں. کہنا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب ضرور راستہ بنائے گا. رب نے کہا میرے موسیٰ بہتے دریا پر لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، خشک راستے بنانا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. یقین تو اللہ کی ذات میں پیدا کرنا. جتنا یہ یقین پختہ ہوئی جو قصے ہیں نا قرآن پاک میں، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں، قصوں کے لیے نہیں، کہانیوں کے طور پہ نہیں، یہ میرے دل کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے بابو قصے سناؤ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ جس نے اللہ پر یقین رکھا ہے اللہ نے کیسے اس کی مدد کی. تو آج بھی میرا بھائی اگر میرا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہو جائے تو یہ انڈیا کیا چیز ہے، یہ دشمن کیا چیز ہے، جو میرا دشمن ہے، جو میرے ملک کا دشمن ہے، جو میرے دین کا دشمن ہے. آج بھی جو کچھ ہو گیا ساری کائنات والے ملتی جائیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو. کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر باندھ رہے ہیں، یہودی نے باہر پھندا لٹکایا ہوا ہے سولی کا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور پھندے پہ لٹکانا. اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. پھندا تیار ہے، ان کے پاس لشکر ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے. کہا ایسے نہیں ہوگا. وہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. قرآن بیان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ سکے نہ سولی پہ لٹکا سکے. پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھا لیا؟ بولے کہ کہاں اٹھا لیا؟ آسمان کو اٹھا لیا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پہ اللہ نے ایسا شبہ ڈالا. مفسرین فرماتے ہیں وہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا نا، اللہ نے اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی. انہوں نے کہا پکڑو بھائی شاید یہ عیسیٰ ہے، اس کو لٹکاؤ سولی پہ. وہ بڑا چیخا، انہوں نے کہا میں عیسیٰ نہیں. انہوں نے کہا تو کتوں لگنے ہیں، تم عیسیٰ کسی نہیں. اپنے بندے کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آخری مثال دوں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا، بس آخری مثال. اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتا
وہ واقعہ بھی قرآن میں محفوظ کر دینا چاہیے. قیامت تک والے مسلمان پڑھتے رہیں اور اپنا ایمان پختہ کرتے رہیں. وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. بچوں کو کچھ بٹھا سکتا میرا گراؤنڈ بنایا گیا اور پھر یہ ہے کہ سارا نظام ہی باقی ادھر دیکھ رہے ہیں. بیٹھ جاؤ آرام سے. فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب مکے والے جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے لگے یا تو آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ادھر وہ ابو جہل کی پارٹی اپنی تدبیریں بنا رہی تھی اور میں اللہ کوئی اور فیصلہ فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حالانکہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا مکے والوں نے سارے مل کر آئے میرے محبوب کے گھر کو گھیر لیا. یا اللہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے تو نے ان کو دبا کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے گئے تھے تو نے اوپر اٹھا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون گیا تھا تو نے دریا سے راستے بنا کے فرعون کو غرق کر دیا تھا. جب تیرے محبوب کی باری آئی تب کیا کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کا اوپر بھی نہیں اٹھاؤں گا ان کو زمین پھاڑ کے تباہ بھی نہیں کروں گا. یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ میرے پیغمبر اٹھ اور ان بے ایمانوں کے درمیان سے نکل کے چلا جا. سبحان اللہ. یا اللہ درمیان سے کیسے نکلوں؟ سارے گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر نکلنا تیرا کام ہے اندھا کرنا تیرے رب کا کام ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سارے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب کے آنے کی وجہ سے میں نے کہا سارے کہو. قاری صاحب کے استقبال کی وہ ایک دفعہ نا میری طبیعت خراب تھی تو جمعہ میں نے اپنی مسجد میں نہیں پڑھایا گور مول صاحب آئے میں ایسے آخر میں آیا تو ہمارے مدنی کرنے لگے سمجھ آ گئی ہے آسان روزانہ ہمیں جلدی آیا کرو آپ بھی سر جمعہ پڑھانا لیٹ ہی آنے تو جو ہے آپ حضرات میری طرف تو جو ہے آپ حضرات بات سمجھ آ رہی ہے نا ہاتھ کھڑ کرے شاہ باشی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ خیر تو جو رہتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرے محبوب ایک مٹی کی مٹھی بھر پھینک دین کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے اندھا کرنا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. جس کا بھروسہ میری ذات میں ہو دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے پنڈی کے مسلمانوں اللہ کریم بتاتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ پختہ رکھ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کریم کو دکھ دینا چاہے ساری کائنات والے سکھ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ کریم خیر دینا چاہے ساری کائنات والے دکھ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. اپنا یقین بنا پختہ اپنے اللہ کے اوپر جتنا تیرا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا تیری زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا اللہ تیرے جان مال اور ملک کی حفاظت بھی فرمائیں گے. پھر میں کہاں رب سے کہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. کہو آمین. آمین. زور سے کہو آمین. آمین. یا اللہ یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہم سب کو اپنی محبت کے اندر خالص فرما دے یا رب. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا
اب تو نہیں